जॉर्डन समेत सब मुस्लिम ममालिक ने सिवाय मुत्तहदा अरब अमीरात के इजराइल के खिलाफ खतरे की घंटियां बजा दी। सोमाली लैंड जो सोमालिया का एक तरीके से बागी रियासत है, उसकी इजराइल ने वजूद को तस्लीम किया और सब एक तरफ मुत्तहदा अरब अमीरात दूसरी जानिब। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं सोमाली लैंड से। सोमाली लैंड एक आप कह लें बागी एरिया है, ब्रेकवे एरिया है सोमालिया का, जो पिछले कई दिहाइयों से एक अलग रियासत के तौर पे चल रहा है। उसको दुनिया में किसी ने तस्लीम नहीं किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों के अंदर इजराइल, जी वही इजराइल जो एक तरीके से नासूर बना हुआ है लोगों के, मिडल ईस्ट के मुसलमानों के के दिलों में और रकबे के ऊपर जो कब्जा किया हुआ है, उसने पिछले कुछ दिनों के अंदर सोमाली लैंड को तस्लीम कर लिया है। और सोमाली लैंड बड़ा ही स्ट्रेटेजिक एक एरिया है, क्योंकि ये सोमालिया के शमाल के अंदर पाया जाता है और ये चलता है जो बाब अल मंदब यमन से नहीं निकलता, और वही यमन जहां पे अभी भी लड़ाइयां जारी हैं मुत्तहदा अरब अमीरात सऊदी अरब के दरमियान एक जानिब, जनूब के अंदर हुतीज का कब्जा शमाल के अंदर। तो ये पूरा एरिया लग रहा है कि इजराइल फसाद की जड़ यहां पे बन चुका है और उसके पीछे खड़ा है, जी हां, पाकिस्तान। इस इंस्टेंस के ऊपर नहीं, इजराइल मुत्तहदा अरब अमीरात के साथ पाकिस्तान खड़ा हुआ है कई इंस्टेंसेस के ऊपर, लिबिया हो गया बिल्कुल, मगर सोमाली लैंड का इशू इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान ने भी इसकी मुज़ाहमत कर दी है। ये स्टेटमेंट इशू हुआ है, जॉइंट स्टेटमेंट, और इसके अंदर कई ममालिक ने अपनी बैकिंग इसके अंदर की है। मिस्र, यहां तक कि सीसी को भी मुत्तहदा अरब अमीरात ही पैसे और फंडिंग देता है, मगर उसने भी, मिस्र ने भी कह दिया कि भाई सोमाली लैंड की तस्लीम करना इजराइल का एक ऐसी रेड लाइन है जिसको हम क्रॉस नहीं कर सकते। तो अल्जेरिया, मिस्र, कोमोरोस, जिबूती जो बिल्कुल साथ लगता है सोमाली लैंड के, गाम्बिया, ईरान, इराक, कुवैत, लिबिया की जो मेन हुकूमत है उसके ऊपर मैं बात करूंगा बेसिकली आके, क्योंकि वहां के जो मुफ्ती हैं उन्होंने जो भी डील नहीं करके आए हमारे फील्ड मार्शल हफ्तार के साथ मुत्तहदा अरब अमीरात के करने के ऊपर, तो उसको एक तरीके से गैर इस्लामी करार दे दिया गया है लिबिया के भी हेड ने, मगर उनका भी नाम आया इसके अंदर। मालदीव्स, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फलस्तीन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, सूडान, तुर्की, यमन और ओआईसी जिसकी सरबराही करता है सऊदी अरब, उन सब ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है और उसके अंदर कहा है हम मुकम्मल तौर के ऊपर इजराइल की तस्लीम सोमाली लैंड की जो की है उन्होंने, उसको मुस्तरद करते हैं। अनइक्विवोकल रिजेक्शन ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया, सोमाली लैंड on 26 December 2025, given serious repercussions of such an unprecedented measure on peace and security in the Horn of Africa, the Red Sea, and its serious effects on international peace. Their condemnation in the strongest possible terms of such recognition, which constitutes a grave violation of the principles of international law and the United Nations Charter. तो आपको मैंने जो नाम पढ़े इसके अंदर मुत्तहदा अरब अमीरात का नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुत्तहदा अरब अमीरात अब इतना डीपली घुस चुका है इजराइल के हर मंसूबे के ऊपर, चाहे वो सूडान के अंदर हो आरएसएफ, वहां पे फसाद, चाहे वो यमन के अंदर हो उधर फसाद, चाहे वो सोमाली लैंड के अंदर हो उधर फसाद। मगर ऐसी फसाद के अंदर इतना ये मसला इसके अंदर पड़ चुका है कि पाकिस्तान को भी इसकी मुज़ाहमत करनी पड़ी। अब मुत्तहदा अरब अमीरात और इजराइल सूडान के अंदर एक साथ लगे हुए हैं, साइप्रस के अंदर एक साथ लगे हुए हैं, उसके ऊपर ही बात करता हूं। बेसिकली हर जगह पे आप अगर देखें तो वहां पे आपको इजराइल और मुत्तहदा अरब अमीरात का एक छाया मिलेगा, एक साया मिलेगा। और अब ये सिचुएशन इतनी तबाहकुन हो चुकी है एक तरीके से कि जो साबिक वजीर आजम हैं तुर्की के अहमद दावतोगलू, उनकी अपने इख्तलाफात चलते रहते हैं एर्दोआन साहब से, मगर वो भी अब इस चीज के ऊपर सामने वाज़े होकर आ गए हैं। इजराइल रिकग्निशन ऑफ सोमाली लैंड टुडे इज नॉट अ डिस्टेंट डेवलपमेंट बट एन अलार्म बेल, खतरे की घंटी है ये, वो कह रहे हैं, क्योंकि ये
اسرائیل کا ایک جو بڑا موقف ہے گریٹر اسرائیل کا کہ مسلم ممالک کو توڑا جائے اور ایسے ان کے اندر سے اسٹیٹس نکالے جائیں, قوتیں نکالی جائیں جو ان کو بس کانفلکٹ کے اندر ہی رکھیں. اور یہ نہ صرف صومالیہ کو تقسیم کرنے کا ارادہ ہے, مگر کیونکہ وہ ملک جو ہے 100% مسلم ہے, مگر سوڈان کے اندر بھی اور ساتھ ساتھ یمن, ریڈ سی اور گلف آف ایڈن کے اندر بھی فساد شروع کرنے کا ارادہ ہے. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دس موو افیکٹولی انسرکلز مصر اینڈ سعودی عربیہ, کہ یہ جو صومالی لینڈ کو تسلیم کیا ہے اور یمن کے اندر جو فساد کر رہے ہیں, یہ مصر اور سعودی عرب کو ایک طریقے سے گھیر لیتی ہے, کیونکہ یہ دو بڑی قوتیں ہیں ریڈ سی کے اندر جو بیسکلی ایک بہت اہم پیسج ہے وہاں پہ. اور ترکیہ کو بھی ساتھ ساتھ کہا ہے, کیونکہ ترکیہ کے لیے صومالیہ جو ہے وہ بڑا ہی ایک اہم اسٹریٹجک لیول کے اوپر بہت ہی ایک اہم ایریا ہے. اور ہم جانتے ہیں صومالیہ گیا ہوا ہے, بائی دا وے میں نے رپورٹنگ کی ہے صومالیہ سے. ٹرکی کا جو سب سے بڑا بیس ہے افریقہ کے اندر وہ صومالیہ کے اندر ہے. الشباب وہاں پہ آپریٹ کر رہا تھا, وہاں کے سی پیسیجز کے اندر بھی ٹرکی بڑا انوالوڈ ہے. ٹرکی نے وہاں پہ جو نئی صومالی نیشنل آرمی تھی اس کی ٹریننگ بھی کی ہوئی ہے. اس کی بھی میں آپ کو ویڈیو لگا دیتا ہوں, بھی دکھا دیتا ہوں کہ جو میری رپورٹنگ رہی ہے صومالیہ کے اندر اور ٹرکی کے جو بڑے مفاد ہیں, کیونکہ ٹرکش جو صومالی تھے وہ ٹرکی جا کے پڑھے بھی, ٹرکی نے اپنے ٹرینرز ادھر بھی بھیجے. ان کا جو بیس ہے وہ بہت اہم بیس ہے, وہاں پہ کوئی ان کے پاس 1000 سے 1500 ٹرینر ہیں اور تقریباً 4 سے 5000 صومالیوں کو انہیں ٹرین کیا. اچھا ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ہے, جب میں وہاں پہ گیا تھا, یہ ہے 2017-2018 کی بات, ادھر متحدہ عرب امارات کا بھی ایک اپوزٹ ایک بیس تھا, وہ زیادہ دیر تک نہیں چلا. تو متحدہ عرب امارات ان سب ایریاز کے اندر آپریٹ کر رہا ہے پیریلل ترکی کے اور قوتوں کے. اور میں نے لیبیا کے اوپر تو بات کی تھی, مگر صومالیہ ایک بہت اہم ملک ہے, اب اس کو بھی توڑنے کے اوپر ہی اتر آئے ہیں. ٹوٹا وہ تھا پہلے سے ہی, کیونکہ خانہ جنگی بھی چلی, مگر تسلیم کرنا, اور اس کا مطلب کہ وہاں پہ اسرائیلی فلائٹس بھی جائیں گی, ٹرینرز بھی جائیں گے. متحدہ عرب امارات ویسے ہی صومالیہ کے اندر الشباب اور دیگر اور گروپس کی بیکنگ کر رہا تھا, یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ ہم الشباب کے خلاف ہیں. مگر اب ہمیں پتا ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل ایک ساتھ کام کر رہے ہیں, اور احمد داود اوغلو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ ایک طریقے سے, اور نے کہا ہے engage with UAE which operates the port of Berbera to warn and consult on Israel's destructive civil war provoking policies that could lead to proxy wars in Somalia and Sudan. کہ صومالی لینڈ بننے کے بعد جو سوڈان کے اندر خانہ جنگی ہے اور جو صومالیہ کے اندر خانہ جنگی پہلے تھی, وہ اس کو آگ اور اس کو شے ملے گی. تو آپ اندازہ لگا لیں. اب پاکستان کو بہت اہم ایک اس کے اوپر ایک نقطہ ہے کہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ وہ کدھر کھڑا ہے. ابھی یہ حفتار صاحب کے پاس تو ہو کے آ گئے ہمارے فیلڈ مارشل, اور یہ مجھے اب ہمیں پتا ہے کہ کس کے نقش قدم پہ یہ چل رہے ہیں, یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے. یہ متحدہ عرب امارات کے جو ایم پیز ہیں محمد بن زائد, ان کے نقشوں کے اوپر, ان کی مینٹرشپ کے اوپر, ان کے اشاروں کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں. ان کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ کتنا بڑا یہ ایشو بن کے سامنے آ گیا ہے. اور ایک اور بات, لیبیا کا میں نے ذکر کیا, لیبیا کے جو گرینڈ مفتی ہیں انہوں نے مزاحمت کی ہے پاکستان اور ہفتار کے ایل این اے جو ملیشیا ہے, جنگجو ہفتار کا ایل این اے ملیشیا, ان کے درمیان جو ڈیل ہوئی ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے اور غیر اخلاقی ہے, ان ایتھیکل. ایز دا گورنمنٹ ٹو سمن, جو یو این جی اے کی بیک گورنمنٹ ہے وہ پاکستان کے سفیر کو اور ڈپلومیٹس کو بلا رہی ہے. یو این مشن ان لیبیا کا کردار بھی اب اپنا سامنے آ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں, وہ خاموش کیوں کھڑے ہوئے ہیں. یہ اسپیسیفکلی کیا کہا ہے, اس غیر اخلاقی قدم کے بعد پاکستان نے اپنی اصلیت دکھا دی ہے کہ وہ کسی اصول کے تحت یہ کام نہیں کر رہا. یہ کہہ رہے ہیں مفتی جو ہیں لیبیا کے, وہ مسلمان یکجہتی اور آئینی رسپانسبلٹی, انسانیت کے تحت پاکستان کام نہیں کر رہا, مگر گریڈ اور پیسے کے لیے یہ کام ہوا جا رہا ہے. اس کا اگر یہ بھی مطلب ہوا کہ لوگوں کو, بے گناہ لوگوں کو مارا جائے یا ان کا قتل سامنے آئے, یہ کہہ رہے ہیں لیبیا کے گرینڈ مفتی, ان کا سٹیٹمنٹ یہ آ گیا ہے اب. اور پاکستان کے لیے میرے خیال سے بڑی شرم کی بات ہے کہ
چلو بھر پانی یعنی صادق الغریانی نام ہے لیبیا کے مفتی کا, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیا ہے انہوں نے پاکستانیوں نے یہ ڈیل کر کے, یہ لیبیا کے اور مسلمانوں کے خلاف ایک قدم ہے. تو مسلمانوں کے خلاف جو قدم چل رہے ہیں اس کے اندر پاکستان اور اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور یہ جنگجو ہفتار ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں, اور باقی جو ممالک ہیں ترکی, سعودی عرب, لیبیا کی جو یو این ریکگنائز گورنمنٹ ہے وہ, یہاں تک کہ جارڈن بھی, اور جارڈن کو ہم کتنا کہتے تھے کہ یار یہ تو ان کا پٹھو ہے, اور پٹھو ہوں گے بھی, مگر اتنا بلیٹنٹلی جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے اور کوئی بھی اندھا سامنے نہیں کھڑا ہوا, اس کے باوجود آپ لگے ہوئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ نہیں میں تو وہی کروں گا جو میری مرضی ہے. لوگ اندھے نہیں ہیں, اب سب کے سامنے یہ چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں, اور متحدہ عرب امارات کا کردار بھی سامنے آ گیا ہے, اور جو یو اے ای کے ساتھ کھڑا ہوا یہ ڈیلنگز کر رہا ہے 4 ارب کی 5 ارب کی, ادھر سے ادھر سے لوگوں کو اٹھا کے, یہ سب کچھ پاکستانی بھی پکڑے ہوئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے غائب کیے ہوئے پاکستانی ان کے کہنے کے اوپر. تو ایک بات واضح ہے, یہ جو بندہ کر رہا ہے پاکستان کا, اس کے اندر جو انوالومنٹ کی ہے غلط سائڈ کے اوپر, کسی نہ کسی کو تو اس کا جواب دینا پڑے گا, اور جواب دینا پڑے گا اسی کو, یہ جو بندہ کروا رہا ہے, جو ملوث ہوا ہے گا اس غلط پارٹی کے ساتھ. آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. تھوڑی دیر بعد دوبارہ حاضر ہوں گا اپڈیٹ کے ساتھ, تب تک کے لیے ٹیک کیئر.